ہاں بھائی تم کھڑی جاؤ چلو یہاں سے، ہر وقت کھڑی ہو جاتی ہے، جا کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے کھڑی ہو جاتی تو کہاں جاؤں صاحب جی، اس تماشے کی آواز تو پورے گھر میں ہی گونجتی ہے. وہ جاؤ نا، جا کر اونچی آواز میں ٹی وی دیکھ لو. ایک بات ہو، تم نے اسے بہت سارے پاکستان کے مقبول ترین میزبان اور مذہبی اسکالر عامر لیاقت آج صبح جہاں فانی سے کوچ کر گئے. وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے. ان کی موت نے ہر خاص و عام کو دکھ میں مبتلا کر دیا. اپنی باتوں سے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے عامر لیاقت فنی زندگی میں تو آل راؤنڈر کی حیثیت سے کامیاب رہے، تاہم ذاتی زندگی میں انہیں اسٹرگل کا سامنا رہا. انہوں نے گھر بسانے کی کوشش کی لیکن کبھی کامیاب نہ ہو سکے. عامر لیاقت نے اپنی زندگی میں کل کتنی شادیاں کی، ان میں سے کتنی منظر عام پر آئیں، اس کے علاوہ کتنی حسیناؤں سے افیئرز رہے، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. آپ کا لال جو ہے وہ پیلا ہو چکا ہے اور حالات یہی رہے تو نیلا ہو جائے گا. اماں خدا نہ کرے بیٹا، بیویاں تو معصوم مخلوق ہوتی ہیں. آج کی کس سیارے کی تو اماں کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی جہنم ہو؟ عامر لیاقت نے پہلی شادی بشرا لیاقت سے کی جو کئی سال تک قائم رہی. بشرا اپنے شوہر کی طرح شعبہ تدریس سے وابستہ اور پڑھی لکھی خاتون تھیں جنہیں مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے عامر لیاقت نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا. بشرا کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ پڑھ رہی تھی، چنانچہ انہوں نے شادی کے بعد اپنی پڑھائی مکمل کی. بشرا کے ہاں جب بیٹے احمد کی پیدائش ہوئی تو وہ اسے عامر لیاقت کے پاس چھوڑ کر یونیورسٹی جایا کرتی تھیں. دونوں نے ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا. اس شادی سے اللہ پاک نے عامر لیاقت کو بیٹا اور بیٹی کا تحفہ دیا جس نے ان کی زندگی مکمل کر دی. شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد جب عامر لیاقت میڈیا میں پوری طرح سے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو 2018 میں انہوں نے طوبہ انور سے دوسری شادی کر لی جس پر ہنگامہ برپا ہو گیا. سوشل میڈیا پر عامر لیاقت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا. عامر لیاقت نے جب دوسری شادی کی تو انہوں نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دی یا نہیں. تاہم جب اس بارے میں طوبہ عامر اور بچوں کو معلوم ہوا تو ان کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر رد عمل دیکھنے میں آیا. دعا نے اس تمام صورتحال کا ذمہ دار طوبہ کو ٹھہرایا. 2020 میں انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بشرا اقبال نے لکھا، سلام، میرے خیال سے میرے سابق شوہر عامر لیاقت کے ساتھ تعلق کو واضح کرنے کا وقت آ گیا، وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں. بشرا نے مزید لکھا، مجھے طلاق دینا ایک الگ معاملہ ہے لیکن طوبہ کے کہنے پر اس کے سامنے فون کال پر طلاق دینا شاید میرے اور میرے بچوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی. میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں. بشرا کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ عامر لیاقت نے انہیں کب طلاق دی. اس حوالے سے جب عامر لیاقت سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں طلاق نہیں دی، نہ ہی میں نے خلا کے کاغذات پر دستخط کیے اور نہ ہی کسی عدالت میں پیش ہوا. انہوں نے اپنے طور پر خلا کا اعلان کیا. صاحب جی، تم یہاں بیٹھی کہانیاں پڑھ رہی ہو، ڈائجسٹ پڑھ رہی ہو، ہنڈیاں چل رہی ہے، دیکھ نہیں سکتی تھی؟ صاحب جی، مجھے اپنی تنخواہ بہت پیاری ہے اور بیگم صاحب نے دھمکی لگائی ہے کہ کچن میں کوئی کام نہیں کرنا. بھائی تو بیگم صاحبہ نے دھمکی لگائی ہے، تنخواہ تجھے اپنی بہت پسند ہے جو بھی ہے. عامر لیاقت نے دوسری شادی طوبہ عامر سے کی. عامر لیاقت کی شادی کی خبر جولائی 2018 میں منظر عام پر آئی تھی جب عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران عامر لیاقت نے دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا. اس سے قبل یہ شادی خفیہ رکھی گئی تھی. عامر لیاقت نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی خبروں کے باوجود دوسری شادی کی باقاعدہ تصدیق دسمبر 2018 میں کی تھی. 49 سال عامر کی دوسری اہلیہ ان سے عمر میں کافی چھوٹی تھیں جس پر انہیں خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. بعد ازاں انسٹاگرام پر آسک می سیشن میں طوبہ کا کہنا تھا کہ تمام احباب ہمارے نکاح سے باخبر تھے. ایک ٹی وی چینل نے الیکشن کے دنوں میں عامر کی انتخابی مہم پر اثر انداز ہونے کے لیے اس خبر کو چٹ پٹا بنا کر پیش کیا، حالانکہ اس وقت رخصتی نہیں ہوئی تھی جو ہم اس خبر کو عام کرتے. عامر لیاقت کی طوبہ انور سے شادی محض 2.5 سال چلی. اس دوران ان کے درمیان اختلافات زور پکڑنے لگے. عامر لیاقت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر نت نئے انکشافات ہونے لگے. آئے روز نوجوان لڑکیاں خود کو ان کی بیوی قرار دے کر گھر کے باہر پہنچ جاتی اور ہنگامہ کرتی. اس صورتحال نے طوبہ عامر کو اس قدر پریشان کیا کہ 2022 میں طوبہ انور نے عامر لیاقت حسین سے خلا لے لی. سیدہ طوبہ انور نے اپنی ٹویٹ اور انسٹاگرام پوسٹ میں تصدیق کی کہ ان کے قریبی رشتہ دار اور دوست جانتے ہیں کہ انہوں نے 14 ماہ قبل ہی شوہر سے علیحدگی اختیار کی تھی. اداکارہ نے شوہر سے علیحدگی کا سبب بتائے بغیر بتایا کہ انہیں صلح کی کوئی صورت نظر نہیں آئی جس کے بعد انہوں نے مجبور ہو کر خلا لی. طوبہ انور نے میڈیا اور مداحوں سے اپیل کی کہ ان کے مشکل وقت کا بھرم رکھ کر ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھا جائے. سیدہ طوبہ انور کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ مشکل وقت ہے مگر انہیں یقین ہے کہ خدا ہر کسی کے لیے ہمیشہ اچھے ہی فیصلے کرتے ہیں. رکن اسمبلی کا کہنا تھا طوبہ انور کو ان کی وجہ سے شہرت ملی اور آج وہ بہت آگے جا چکی ہیں مگر پہلے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا. اس طلاق کے بارے میں بھی عامر لیاقت نے یہی موقف اختیار کیا کہ میں نے طوبہ کو طلاق نہیں دی اور نہ ہی ان کے کاغذات
कागजात पर दस्तखत किए। मुझे तो इस मामले में किसी अदालत ने भी नहीं बुलाया, तो फिर पता नहीं कैसे उन्होंने घर बैठे खुला ले ली। अब्बा मैंने जज्बाती होकर मदद के लिए जुमला बोला था। तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ अब्बा, लेकिन आपकी बहू जमीला, जानते हैं ना जमीला? हाँ वही जमीला, उसकी हालत बिगड़ गई है। वो मुझसे शौहरों वाला सलूक करे अब्बा। आमिर लियाकत ने तीसरी एलानिया शादी दानिया शाह से की। इंस्टाग्राम पोस्ट में 49 साल आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी का ऐलान किया जो 9 फरवरी को हुई। उन्होंने पोस्ट में बताया कि 18 साल सैयदा दानिया शाह जनूबी पंजाब के इलाके लोधरा के एक सादात घराने से ताल्लुक रखती हैं। रुकन कौमी असम्बली की जानिब से तीसरी शादी का ऐलान उस वक्त किया गया जब तूबा अनवर ने तस्दीक की थी कि उन्होंने आमिर लियाकत से खुला ले ली। आमिर लियाकत की तीसरी शादी पर भी सोशल मीडिया सारिफीन ने उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। जब आमिर लियाकत ने ये बताया कि उनकी बीवी महज 18 साल की है तो हर कोई हैरत के समुंदर में डूब गया कि किस तरह माँ बाप ने अपनी कम सिन बेटी 50 साल के आदमी से ब्याह दी। इस शादी के बाद आमिर लियाकत अपनी बेटी की उम्र की बीवी के साथ टिकटॉक बनाते दिखाई दिए। उनकी कई वीडियोस मंजर आम पर आईं जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हात शेयर करते दिखाई दिए। शादी के 2 माह बाद दोनों में इख्तलाफात और अलहदगी की खबरें परवान चढ़ने लगी, जिसे दोनों मियाँ बीवी ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। ताहम 7 मई को दानिया शाह ने बहावलपुर की अदालत में तनसीखे निकाह का केस दायर किया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आमिर लियाकत उन पर तशद्दुद करते हैं और उन्हें गैर मर्दों के साथ बदफेली करने पर मजबूर करते हैं। उन्हें नशे की आदत है जिसे पूरा करने के लिए वो आइस और कोकेन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अब मजीद उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। चुनाचे वो अदालत से दरख्वास्त करती हैं कि उन्हें तलाक दिलवाई जाए। इस ऐलान के बाद आमिर लियाकत की जानिब से दानिया शाह के वॉइस मैसेजेस लीक सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, जिसके जवाब में दानिया ने आमिर लियाकत की नंगी वीडियो शेयर कर दी। दोनों फरीकैन सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबान रहे और फिर अपने इल्जामात से एक दूसरे को नीचा और कमतर दिखाने की कोशिश करते रहे। इन शादियों के अलावा आमिर लियाकत के साथ कराची की मॉडल हानिया खान का भी नाम जुड़ा, जिसने मुबैना तौर पर खुद को आमिर लियाकत की बीवी करार देते हुए कहा कि उस शख्स ने मेरे साथ निकाह किया लेकिन फिर बाद में छोड़कर तूबा के साथ शादी कर ली। इस मामले में आमिर लियाकत ने 2 टोक अल्फाज में हानिया खान से लाताल्लुकी का इजहार किया, जिसके बाद ये मामला अपनी मौत आप मर गया। लेकिन हानिया खान अपने इंटरव्यूज में ये बात दोहराती रहीं कि वो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हैं और यूं उन्होंने चौथी शादी दानिया शाह से की। आमिर लियाकत की वफात पर उनकी तीनों बेगमात ने इजहार अफसोस किया। उनकी पहली अहलिया और बेटी उनके घर पहुंचे, जबकि दानिया और उनके घर वालों की जानिब से जनाजे में शिरकत का ऐलान किया गया था। ताहम तूबा की जानिब से ना ही अफसोस किया गया ना ही उन्होंने जनाजे में शिरकत की, हालांकि वो कराची में रहती हैं। आमिर लियाकत की बेगमात को तमाम तर शोहरत उनके शोहर की वजह से मिली, जिसके बायस आज उन्हें मीडिया में जाना जाता है। अल्लाह पाक आमिर लियाकत के दर्जात बुलंद करे, आमीन। मुझे क्यों जगाया? मेरी तो सांस फूल गई भाई, जब छोड़ दिया है तो। मुझे प्यास लग रही है। ओ भाई तू पानी यहाँ रखा है ना, ये रखा पानी, पी लो पानी। दूर है अदनान। दूर कहाँ से? देखो तो करीब रखा है वो। अदनान पानी दे।